الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ مع الصابرین۔ صدارت کی کرسی پر جلوہ افروز محترم صدر صاحب و مہمانان خصوصی اور میری پیاری دینی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے صبر و استقامت وقت کی اہم ضرورت۔ میری پیاری دینی بہنوں، صبر مومن کی نشانی ہے، صبر صفات حسنہ کا منبع و سرچشمہ ہے، صبر کامیابی و کامرانی کا زینہ ہے، صبر باعث رحمت و نصرت ہے۔ صبر کہتے ہیں نفس کو گھبراہٹ اور جزع و فزع سے روکے رکھنا، زبان کو شکایت اور اعضاء کو خلاف مروت حرکات سے روکے رکھنا۔ گویا کہ صبر کے بنیادی معنوں میں استقامت، ثابت قدمی اور مسلسل کوششیں داخل ہے۔ میری دینی بہنوں، صبر تین طرح کا ہوتا ہے: الصبر علی طاعت اللہ، والصبر علی معصیت اللہ، والصبر علی اقدار اللہ۔ اطاعت پر صبر اس طرح سے ہے کہ جو حکم ملے اس کو بجا لایا جائے۔ معصیت پر صبر اس طرح سے ہے کہ خود کو گناہوں سے روکا جائے۔ اچھی اور بری تقدیر پر صبر کرنا الصبر علی اقدار اللہ کہلاتا ہے۔ دشمنان اسلام کے مظالم کو بہادری کے ساتھ برداشت کر لینا، دین حق کو سر بلند کرنے میں ہر طرح کی تکلیفوں کو سہ لینا صبر ہے۔ گناہ کی ساری لذتوں اور منفعتوں کو ٹھکرا دینا صبر ہے۔ نیکی کی یہ راہ میں ہر نقصان اور محرومی کو گوارا کر لینا صبر ہے۔ میری دینی بہنوں، قرآن اور حدیث میں صبر کی بہت بڑی اہمیت آئی ہے۔ جو بندہ یا بندی مصائب و مشکلات پر، تکلیفوں پر، آزمائشوں پر صبر کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور بضرور مختلف چیزوں کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ من الخوف، خوف کے ذریعے سے، والجوع، بھوک کے ذریعے سے، ونقص من الاموال، کبھی تمہارے مالوں میں کمی کر کے، والانفس، کبھی تمہارے جانوں میں کمی کر کے، والثمرات، کبھی تمہارے پھلوں میں کمی کر کے۔ آگے اللہ رب العالمین کہتے ہیں جو لوگ ان تمام مصائب پر صبر کر لیتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی آپ ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صحابیات نے اپنی زندگیوں میں کیسا صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں بے مثال صبر کے نمونے پیش کیے۔ بچپن میں والدین کی شفقت سے محروم ہوئے، 8 سال کی عمر میں دادا کی کفالت سے محروم ہوئے، لڑکپن اہل مکہ کی بکریاں چراتے ہوئے گزرا، نبوت کا زمانہ انتہائی ابتلا و آزمائش میں گزرا، اپنے پرائے سبھی نے مخالفت کی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، جس میں اتھر پر کوڑا پھینکا گیا، حالت نماز میں اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی گئی، آپ کے ساتھ جنگ و جدال کیا گیا، آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کی گئی، حتیٰ کہ اپنے محبوب شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا دامن تھامے رہے۔ حد تو یہ ہے کہ طائف والوں نے آپ کو پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا، شریر اور اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اس کے باوجود زبان رسالت سے نہ کوئی شکوہ نکلا، نہ کوئی شکایت نکلی، بھی تو ان کی حق میں دعائیں نکلی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ، اے الہ العالمین اس قوم کو ہدایت دے، فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ مجھے نہیں جانتی۔ اتنا ہی نہیں،
اسی دوران پہاڑوں کے فرشتے رونما ہوئے اور ان دو پہاڑی والیوں کو پیس دینے کی بات کہی تو صبر کے پیکر مجسم کا جواب تو سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہ کرو, مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی نسلوں سے, ان کی پشتوں سے ایک ایسی قوم کو نکالے گا جو صرف ایک ہی رب کی اطاعت کرے گی. سیرت طیبہ کے اوراق اس بات پر شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مرحلوں میں صبر کا دامن تھامے رہے. اب ذرا صحابہ صحابیات کا صبر تو دیکھیے. شمع رسالت کے ان پروانوں نے راہ حق میں جو مصائب جھیلے, جن مشکلات سے دوچار ہوئے, ان کا حال سن کر جسم پر لرزہ طاری ہوتا ہے, روح کانپ اٹھتی ہے. ایسے مظالم کے جن سے انسانیت بھی تڑپ اٹھتی ہے. میری دینی بہنوں, وہ صبر ہی تھا کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں آنکھوں کی قربانی دینا گوارہ کر لیا, لیکن اسلام کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیا. بے شک وہ صبر ہی تھا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے جرم میں ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کرنا بھی گوارہ کر لیا, لیکن اسلام میں خلل واقع ہونے نہ دیا. میری ماں اور بہنوں, وہ صبر ہی تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا, ان کے سینے پر گرم پتھروں کے ڈھیر لگا دیے جاتے, ان کی گردن میں رسی ڈال کر مکہ کے اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا. اس کے باوجود بھی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کا دامن پر قائم رہے اور احد کی صدائیں بلند کرتے رہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں صحابہ صحابیات جیسا صبر کرے. انہی کلمات کے ذریعے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صحابیات جیسا صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.